اردو آتی بھی نہیں ہے، اور یہ اپنی فصاحت و بلاغت کے چادر کے نیچے حقائق کو چھپانا بھی مجھے نہیں آتا، ہیرا پھیری کر کے یہ چیز مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا مظلوم میگل صاحب کی بیان کا سمجھنا لازمی ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آدمی اپنے سامنے بھائی کو کہہ دے یا کافر فقد باء بأحدہما، اگر وہ گندا کافر ہے، کیچڑ ہے، تو فٹ بال جا کر کے وہیں لگے گا، واپس آئے گا نہیں، وہ کافر ہے، اور اگر وہ کفر کے مستحق نہیں ہے تو یہ کلمہ کہنے والے کے چہرے پر آئے گا، یہ خود کافر بنے گا۔ اب یہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی والے ہو، شین و یا اور عین و ہا آپ لوگ سمجھ گئے؟ شین و یا، عین و ہا، شین سے شیطان، یا سے یہودی، اور عین سے عیسائی، ہا سے ہندو مراد ہے۔ شیطان، یہودی، عیسائی، ہندو چاروں مل کر کے یہ شیعہ بنے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں کہ شف 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 نہ کرو، صاف صاف کہہ دو شفتالو۔ آڑو کو ہم لوگ بلوچ لوگ کہتے ہیں شفتالو۔ کچھ لوگ جو ہے نا بڑے بڑے حقائق کو وہ نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باتیں دو ہے بخاری کی حدیث کے روشنی میں۔ ہمارے اکابرین حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے نرم انسان ہے، امداد الفتاوی کھول کر کے دیکھیں، انہوں نے ان کی تکفیر کی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم تکفیر نہیں کرتے، کسی کو کافر بناتے نہیں ہے، بتاتے ہیں۔ ہم کافر کسی کو بناتے نہیں ہیں۔ پاخانہ پہلے سے پاخانہ ہے، میں اس کو پاخانہ بتاتا ہوں، میں نے پاخانہ بنایا نہیں ہے، بتاتا ہوں پاخانہ۔ اشرف علی تھانوی نے تکفیر نہیں کی ہے، کافر بتایا ہے۔ علامہ محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جتنا سخت ہے ان کے بارے میں شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ حضرت